بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مکالمہ نگاری کے حوالے سے پڑھنے لگے ہیں. تو اس میں دو دوستوں کے درمیان برداشت اور صبر و تحمل کے موضوع پر مکالمہ تحریر کرنا ہے. تو کیسے کریں گے آپ؟ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، اب عبداللہ اور عمر دونوں دوست ہیں. دونوں اتوار کے دن راستے میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ چل نکلتا ہے. تو اب ابتدائی منظر نامہ ہے، یہ لکھنا ہے، سرخی نہیں دینی، اس کے مارکس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آئیں گے عبداللہ 2 ڈاٹ، عمر 2 ڈاٹ، رابطہ کی علامت ڈالیں گے. کوئی اور علامت ڈالیں گے تو وہ آپ کی غلطی تصور ہوگی. پھر اس کے بعد السلام علیکم میم کے اوپر پیش ایکسکلیمیشن مارک، وعلیکم السلام میم کے اوپر پیش ایکسکلیمیشن مارک. واو ڈالیں گے یہاں تو وہ غلطی ہو جائے گی. عموماً بچے یہی غلطی دہراتے ہیں، آپ نے نہیں دہرانی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. پھر اس کے بعد بچے مکالمے میں رموز و کاف کا استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں، یہ کومے کے نیچے ڈاٹ، 2 ڈاٹ، جہاں ٹھہرنا ہو، تھوڑی دیر توقف کرنا ہو، اس سے زیادہ کرنا ہو. امپورٹنٹ بات ہو تو انورٹڈ امپورٹنٹ اگر بات ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں جو ہے انورٹڈ کاماز لگتے ہیں. پھر اس میں یہ کوسین کی علامت لگتی ہے، خط کی علامت لگتی ہے، علامت حذف لگتی ہے. تو یہ رموز و کاف مارکر سے اچھے بچے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کو بھی لازمی دیکھے گا، اس کے مارکس ہوتے ہیں. پھر خوبصورت آپ کے حوالہ جات ہوں، اشعار ہوں اسی ٹاپک کے مطابق. یہ تو بہت ہی ایک گریٹ ٹاپک ہے، اعلیٰ ترین ٹاپک ہے. اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. اب سبھی کے دیپ سندر ہیں، ہمارے کیا تمہارے کیا، اجالا ہر طرف ہے، اس کنارے اس کنارے کیا. اب دیکھیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ قرآن کی آیت وہ کر سکتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اچھا، کسی عربی کو اجمی کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جب آپس میں 2 دوستوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے تو اب اس میں سے کوئی منطقی نتیجہ بھی نکلے. جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو پیک کے اوپر ہوتی ہے. پھر آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، ہم پہ ہنستی ہوئی ہے، تاروں بھری رات چلے. اچھا، پھر آپس میں پھر وہ دونوں، یہ آخر پہ اختتامی منظرنامہ آ جائے گا کہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے اپنے راستوں پر گامزن ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا کیا جائے، یعنی 15 سوال ہوں گے، 15 جواب ہوں گے، 2.5 3 3.5 4 پیج تک آپ لکھ جائیں. بچوں کی رائٹنگ پاور جن کی زیادہ ہوتی ہے وہ مارکس عموماً زیادہ لے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں آ گئیں، سارے لوازمات پورے ہو گئے، تو پھر آپ کے مارکس انشاءاللہ اس میں بہت اچھے آئیں گے. دوسروں سے ڈیفرنٹ آپ کا جو مکالمہ ہے وہ جائے گا. اب موضوع ہے 2 دوستوں کے درمیان برداشت اور صبر و تحمل. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اب دیکھیں، اے داور حشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر عبادت کی ہے. میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اتنے خوبصورت اس کے حوالے ہیں. دیکھیں، برداشت کیا ہوتا ہے، یعنی کسی کی کوئی زیادتی کے بدلے میں آپ صبر کر جائیں. کتنے ہزاروں موقع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب انہوں نے صبر کیا. ہندا کو کہا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، جس نے وہ حضرت حمزہ کے حوالے سے پتہ ہوگا کہ کیا کیا تھا ان کے ساتھ جو سلوک، اس کو معاف کر دیا. فتح مکہ کے اوپر سب کو معاف کر دیا اس موقع کے اوپر، ہر کسی کو. حالانکہ بدترین دشمن کے گھر پناہ لینے کو، یعنی جو اسلام لانے سے پہلے تھے، تو ان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو معاف کر دیا. کوڑا کرکٹ والی مثال ہے، ایک جو ہے بڑھیا کوڑا کرکٹ آپ سے پر ڈالتی تھی، صبر کرتے برداشت کرتے، صبر کرتے برداشت کرتے. پھر ایک دن اس نے نہیں ڈالا تو پتہ چلا وہ بیمار ہے، ان کے گھر گئے، دوا دارو کی، کھلایا پلایا، خدمت کی. جب ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اس بات کا، اس اخلاق کا، اس برداشت کا ایک ہی جواب ہے. تو یہ دیکھیں کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں.
اب دیکھیں جس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے دونوں غصے والے ہوتے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ایک اگر ٹھنڈا ہوگا تو لڑائی نہیں ہوگی کبھی بھی. تو ہمیشہ جب کوئی آپ کے اوپر مطلب آپ بچے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی تربیت کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے اوپر سختی کرے، غصہ کرے یا فوری ریئیکٹ نہ کرے، خاموش ہو جائے. پھر اس کے بعد انسان کو سوچنے کا بہت موقع ملتا ہے، پھر اس سے غلطی نہیں ہوتی. وقتی طور پہ جو ہے نا، وقتی اشتعال میں لوگ قتل و غارت سے بھی باز نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی پھر پچھتاتے ہیں اس بات کے اوپر. اچھا، اب جیسے عبداللہ ہے، عمر ہے. عبداللہ گھر سے آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، کہیں جگہ پہ آگے جاتا ہے تو وہاں دھینگا مشتی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اور لڑ رہا ہوتا ہے. اور پھر مطلب کہ بھئی ہمارے معاشرے عدم برداشت، یہ لڑائی، وہ باتیں، وہ ساری، یہ ساری. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دینے والے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح کی ساری باتیں، ساری چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، وہ ہے نہیں. وہ زمانہ جاہلیت میں جو تھا، وہ لڑ پڑتے تھے آپس میں، ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر صدیوں ان کی لڑائیاں، جھگڑے رہتے تھے. قبائل جو ہے وہ ہوتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو شیر و شکر کر دیا. ٹھیک ہے، اور وہ تفرقے میں نہ پڑو. ٹھیک ہے، یہ بھی مذہبی رواداری ہونی چاہیے نا. اب کسی کو برا بھلا کہیں گے کہ یہ فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا. نہیں، اللہ اور انسان کا معاملہ ہے، معاف کر دیں. اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ ان کے مثبت پہلو دیکھیں، منفی باتیں چھوڑ دیں. کسی انسان کو دیکھیں، اس کے اندر اچھائیاں دیکھیں، بھلائیاں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، اور اس کے اندر یہ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیں. بالکل جب شہد کی مکھی باغ میں داخل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ پھولوں کا رس نچوڑتی ہے، پھولوں میں رہتی ہے، خوشبوؤں میں رہتی ہے. اور پھر جب ایک خنزیر داخل ہوتا ہے تو وہ درخت کی جڑوں میں منہ مارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بدبودار ہوتی ہے. جیسا وہ خود ہوتا ہے وہی ریئیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے شہد کی مکھی بننا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سارے اس کو آپ حل کریں گے 20 سے 25 منٹ میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.